بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3۔ دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص اس بات کو جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا، تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں 40 سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلا رہا ہے پرورش کا، وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ احسان رکھتا ہے۔ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پر اللہ نے مجھے دنائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، تم نے وہ حرکت یعنی خطبہ کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناز پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کو پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا اٹھایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دوڑا دیے، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے۔ اللہ کے سوا اور مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ سب دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی۔ تیرے دانے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے؟ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا؟ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم نے سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے۔ تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر مکی کا چھاڑ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے۔ جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے، اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ ان تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹینے، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ملا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے شرارت اور علم سے ان کو چلاکی اور بےہودگی سے ان کو مندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو صحیح سالم ہند کے پار اتار دیا، مگر جب
فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالی شان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے وسط منسلوا بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گہیوں اور ساگ، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہتر سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ طور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔